ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف کہا جا رہا ہے کہ واپس آ رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں واپس آ رہے ہیں؟ آ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں. بالکل آئیں گے. تو استقبال آپ کے خیال میں کیسا ہوگا؟ میرے خیال میں اچھا استقبال ہوگا. وہ لاہور آ رہے ہیں، ہم نے وہ لاہوری ہیں، اور لاہور شہر جو ہے زدہ دلانے شہر ہے، اور لاہوری ہی از اے سن آف لاہور. تو میرے خیال میں لاہوری ان کو اچھا ویلکم کریں گے انشاءاللہ. ڈیپینڈ کرتا ہے آرگنائز بھی کیا کتنا. ایک وہ بھی آئی ہے، کچھ ویڈیوز آئی ہیں. ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ایک ایپ بنا لی ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں استقبال کے لیے، جن کو ہم لے کر آ رہے ہیں، وہ کہیں ادھر ادھر نہ نکل جائیں. کوئی اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے، کوئی شالامار باغ سیر کے لیے نہ نکل جائیں. تو وہ جیو فینسنگ کی جائے گی اور کسی بھی شخص کو نکلنے نہیں دیا جائے گا. تو یہ تو دلوں کے فیصلے نہیں ہوتے عوام کے کہ وہ کس لیڈر سے کنیکٹ کرتے ہیں، کس سے نہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں دلان دے سودے. دلان دے سودے بھی ہیں اور ساتھ پارٹی تنظیم بھی ہے. دونوں چیزیں اکٹھے چلتی ہیں، آرگنائزیشن اور 1 to 5 موٹر سائیکل بھی دے رہے ہیں زیادہ بندے لانے والے. چلے وہ دیتے ہیں، لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، اس میں پاکستانیوں کو ملے گی جو بھی ہے وہ فائدہ ہی ہوگا. تو اگر استقبال وہ باقی جس طرح لوگ آتے ہیں باہر سے استقبال ہوتا ہے، لاہور والے زندہ دلانے لاہور ہے، کھلے دل سے ویلکم کریں گے. وہ تو انتظار کریں گے میاں صاحب کا واپس. بڑے ویلکم سے، ایک گرینڈ ویلکم سے، ایک ایسا ویلکم جو شاید 1986 میں بے نظیر کا نہ ہوا ہو، اکتوبر 2011 کا عمران خان کا جلسہ نہ ہوا ہو. لیٹس جسٹ اسیوم کہ اس سے بڑا ایک سائزیبل کراؤڈ اکٹھا کر لیتے ہیں. دین واٹ؟ کوشچن یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں، سیاسی قائدین ہیں، وہ تیاری کر رہے ہیں الیکشنز کی، اور الیکشنز بھی ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ کو لگتا ہے؟ جی. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ برف پڑے گی اور لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. شاید برف پڑے گی بھی اور پنڈی آئے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں، برف بھی پڑے گی اور برف پگھلے گی بھی. تو مطلب الیکشن تو ہوں گے نا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ اٹس پارٹ آف دا الیکشن کیمپین آلسو. اٹس ایکچولی دا لانچ آف دا الیکشن کیمپین. سر کہ یہ الیکشن کیمپین ہے. رابطہ ہوا ہے نگران وزرائے اعلیٰ کا پنجاب اور سندھ کے، اور انہوں نے بات یہ کی ہے کہ کچے کا آپریشن سٹارٹ کرنا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ون آف دا ریزنز جس کو سائٹ کیا گیا تھا بیفور سپریم کورٹ آف پاکستان کے الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ کچے میں آپریشن اکتوبر کی 8 تاریخ کو کنکلوڈ ہوگا، تب ہمارے پاس فورسز اویلیبل ہوں گی سیکیورٹی کے لیے. اور اکتوبر سٹارٹ ہوتے ہی پہلی خبر یہ آتی ہے کہ ہم کچے میں آپریشن لانچ کرنے لگے ہیں. 6 مہینے اس وقت مانگے تھے، 6 مہینے اب چلے. وہ آپریشن بھی چلتے رہیں گے. پولیٹیکل پروسیس اپنی جگہ چلتا ہے، اور پاکستان میں یہ جو ہے نا ایکٹیویٹی ماس موبلائزیشن کی، یہ ہمیشہ ہوتی ہے. اٹ اسٹارٹس ود دیٹ، اور سارا اس کا ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مین چیز ہے کہ سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے اور کھلے طریقے سے جاری رہنا چاہیے، جس میں وہ حصہ بھی لے اور اس میں اپنا کیس پیش کریں اپنے ووٹرز کو. مشاہد صاحب، کچھ لوگ ہیں پاکستان میں جو میاں صاحب کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں بڑے، اور آپ ان میں سے ایک ہیں. ایک وقت میں آپ بڑے ان کے کلوز ایڈ تھے. تو مشکل سوال آتا تھا، آپ کو کونی مارتے تھے وہ. آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ایسے بچا کے ان کو بتا بھی دیتے تھے کہ اس کا یہ جواب دے دیں. کہیں پر آپ انہیں خاموش ہونے کا کہہ دیتے تھے، کہیں کوئی پرچی پہ لکھ کے دے دیتے تھے. وہ پھر مشیر چینج ہوتے رہے لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ ہوتا رہا. مسئلہ مشیروں کا ہے یا مسئلہ میاں صاحب کا؟ بات یہ ہے کہ میاں صاحب از اے ویری یونیک فگر ان پاکستان پالیٹکس. ان کو سمجھنا بہت آسان نہیں ہے، کیونکہ ہی از اے پروڈکٹ آف ضیاء الحق پیریڈ، جو بڑا گہرا سیاستدان تھا. جو میرے خیال میں جتنے ملٹری رولرز آئے ہیں سب سے شارپسٹ جنرل ضیاء الحق تھا. اور دوسرا، میاں صاحب از آلسو اے پروڈکٹ آف پاپولر پالیٹکس. ایک وہ بھی ڈائمینشن تھی، ایک وہ بھی تھی. اور سب سے بڑی بات ہے، میاں صاحب از اے سروائیور. جو کروشل کوالٹی ہوتی ہے ایک لیڈر کی، پولیٹیکل لیڈر، وہ سروائیو کر سکے مشکلات میں، جو انہوں نے سروائیو کیا. 93 میں آپ نے یاد ہے، مجھے یاد ہے کہ میں نے مشورہ دیا میاں صاحب کو، اور ابھی میں نے جوائن نہیں کیا تھا، میں صحافی تھا جیسے آپ ہیں. تو ان کا کیا کرنا چاہیے. ان کی آخری میٹنگ تھی غلام اسحاق خان کے ساتھ 14 اپریل کو 1993 کو. تو میں ان کو مل گیا ادھر میریٹ میں. وہ سیمینار تھا اکانومسٹ کا، ہی واز دا چیف گیسٹ، میں اسپیکر تھا ادھر. تو میں نے دیکھا، میں کہا میاں صاحب خیرتے ہے آج کی ہے؟ کہتے آج میری میٹنگ ہے 2 گھنٹے کے بعد غلام اسحاق خان سے، which I would say was the mother of all meetings، جس میں فیصلہ ہونا تھا ون وے اور دی ادر. تو کہتے تُو کی کر رہے ہو؟ میں کہا میں فارغ ہوں. میں کہا آؤ میرے ساتھ. وہ گاڑی میں بیٹھ گیا. گاڑی چلا رہے تھے شیخ رشید صاحب، اور پیچھے میاں صاحب اور سرتاج عزیز صاحب تھے. تو ہم چل پڑے میریٹ سے پی ایم ہاؤس. سرتاج صاحب نے فارمولہ دیا کہ جی جرگہ بناتے ہیں، تو یہ پختون سٹائل جرگہ ہے، اور وہ جا کے غلام اسحاق خان سے پیش کرتے ہیں. اس میں ولی خان بھی ہوگا، اجمل کھٹک، میں بھی ہوں گا. یہ ہمارا طریقہ ہے صلح صفائی کی.
میں نے کہا میاں صاحب forget it, غلام اسحاق خان cannot stand you, it's too late. میں نے وہ چپ. کسی اور نے مشورہ دیا کہ میاں صاحب آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں, کسی اور نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. میرے سے پوچھا انہوں نے, میں کہا میاں صاحب ڈونٹ ریزائن, گیٹ سیکڈ. کیا مطلب سیکڈ؟ میں کہا آپ تقریر کریں, یو ٹیک آن دا اسٹیبلشمنٹ, اور بے نقاب کریں آپ کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں. گو ٹو دا پیپل, لوگ آپ کے ساتھ ہیں, میں لوگوں کو جانتا ہوں, میں خود ٹور کرتا رہتا ہوں, میں صحافی ہوں. اور کہنا اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں کہا اس کے بعد آپ کو نکال دیں گے, لیکن آپ سرکاری لیڈر سے عوامی لیڈر بن جائیں گے. یہ 14 اپریل کو میں نے کہا تھا. اور وہ بات میاں صاحب نے, اور میں نے یہ بھی مذاق سے کہا ان کو, میں کہا میاں صاحب یو آر 90 miles from کربلا. کہتے نو آئی ایم 30 miles from کربلا. مطلب ہے کہ وہ وقت تھا. لیکن انہوں نے جب کیا 17 کو انہوں نے تقریر کی, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. نیکسٹ ڈے غلام اسحاق نے اسپیچ کر دی, آپ فائرڈ ہیں. تو میں ان کو مبارکباد دینے گیا اپنی چھوٹی سوزوکی میں, اور میں نے کہا میاں صاحب بڑی مبارک ہو, اب لیڈر بن گیا, گو ٹو دا پیپل. تو یہ ایک ہسٹورک ٹرانسفارمیشن تھی. پاکستان میں ڈیفائنس کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ وہ جی اتنے بڑے. غلام اسحاق خان واز دا فادر آف دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ. فوج ان کے تابع, پورا بیوروکریسی ان کے تابع, جوڈیشری ان کے تابع, اور سارا کنٹرول تھا, 30 سالوں سے چل رہا تھا. پیپلز پالیٹکس اڑا دیا سب کو. سو وہی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ابھی بھی دیکھیں کہ مین ہو واز ٹوٹلی آئسولیٹڈ اینڈ ایگزائلڈ. آرمی چیف کا فیصلہ انہوں نے لندن سے کیا بیٹھ کے. دس از ریمارکیبل وداؤٹ بینگ ان آفس. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ, اور مجھے خوشی ہے کہ اب وہ بات ہو رہی ہے بیانیہ کی بھی, ڈیولپمنٹ کی اور ویژن کی. کو میرا اپنا ویو تھا. میں اس پہ آتا ہوں. مجھے ایک چیز ایک گتھی اور سلجھا دیں. میاں صاحب جو ہیں وہ پہلی مرتبہ تو گئے نہیں, وہ پہلے بھی گئے تھے. آپ لوگوں کو جیل میں چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے؟ وہ چھوڑیں, وہ پرانی بات ہوگی. وہ اب پرانی صدی کی 25 سال پرانی بات کریں. لیٹ اس موو فارورڈ. نئی بات کریں. میں تو میاں صاحب کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم آگے فارورڈ دیکھیں. ہم یہ نہ دیکھیں وہ کیا ہوا, وہ کیا تو میں رونا دھونا پرانا چھوڑیں. واپسی کا ہم ہمیشہ یہ رونا دھونا کرتے ہیں. واپسی کا اعلان کرنے کے بعد 18 ستمبر کو میاں صاحب ایک تقریر کرتے ہیں, اور وہ تقریر آف دا کف نہیں تھی. وہ ایک تقریر کرتے ہیں اور سامنے لکھی ہوئی ہے, وہ دیکھا ہوا پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ میں جب واپس آؤں گا ملک ایسے آگے نہیں چل سکتا. جنرل باجوہ کا, جنرل فیض کا, یہ گجرانوالے کی تقریر کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, ابھی 18 ستمبر وہ اس کی ایک فوٹیج بھی چل رہی ہے, آپ نے سنا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا احتساب احتساب کے بغیر نہیں چل سکتا, اب مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہے. انہیں کس نے ایڈوائز کیا یہ تقریر کرنا؟ I have no idea. میں تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, یہ آپ لنڈن کی باتیں کر رہے ہیں. اب مجھے اسلام آباد کی بات پوچھیں. میاں صاحب آپ کو لگتا ہے کہ انہیں باجوہ صاحب کا تھینکفل ہونا چاہیے, شکر گزار ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں کس بات کا؟ وہ جس پوزیشن میں اب ہیں اور واپس آنے کی اور چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بننے کی امیدیں لے کر, وہ تو میرے خیال میں وہ قیدی نمبر 804 بھی ان کا شکریہ کرے گا. باجوہ کا 943 ہو گئے. کیا 804 سے اٹک تھا, اب کیا اب وہ 943 943 جو ہے نیا نمبر آ گیا. 943 جو ہے وہ 943 کو شکریہ ادا کرنا چاہیے باجوہ کا کہ اس نے ان کو 0 سے ہیرو کر دیا. اگر وہ رجیم چینج نہ ہوتا تو اس میں میاں صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں باجوہ صاحب کا احتساب کروں گا. باجوہ صاحب کا احتساب ہو گیا, ہی از گون, ہی از پارٹ آف ہسٹری. اور کیا احتساب ہونا ہے؟ وہ ٹھیک ہے, اب آگے طرف چلیں. اس وقت پاکستان کے ایشوز کیا ہیں؟ ہیلنگ ٹچ, لوگوں کو اعتماد دینا, پاکستان کے اقتصادی مسئلے حل کرنا, اور پاکستان کی جو علاقائی پوزیشن ہے اس کو مستحکم کرنا, اس کو آگے. میاں صاحب از اے ڈیولپمنٹ مین. میاں صاحب کو نظریاتی وہ طرح نہیں ہے کہ وہ جہاد لے کے کروں گا یا میں یہ کروں گا. ہی از اے مین فار ڈیولپمنٹ. موٹر ویز انہوں نے بنائے, سی پیک انہوں نے بنایا, نیوکلیر بم انہوں نے کیا, قومی سلامتی, اقتصادی سلامتی کے وہ ضامن رہے ہیں. تو ہی شوڈ فالو دیٹ از ہز بیانیہ. ان کا ٹریک ریکارڈ اتنا اسٹرانگ ہے. یہ پرانے چکروں میں یہ کئی باجوہ آئیں گے تو کئی گئے ہیں, چھوڑیں ان لوگوں کو یار. پیپل کم اینڈ گو, انڈیویجولز ڈونٹ میٹر. اٹس پالیسیز, اٹس یور ویژن, اور آپ کا رول کیا ہے تاریخ میں, وہ اس کی بات کریں. اس وقت جو پالیسی ہے, یعنی کہ ایوری ون نوز کہ میاں صاحب کا ایک خاص سافٹ کارنر یا ڈفرینٹ پالیسی ہے, سافٹر پالیسی ہے ٹورڈز انڈیا. واجپئی ہوں, مودی ہوں, اور وہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. اس پالیسی نے ورک نہیں کیا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ڈفرینٹ نقطہ. میرے خیال میں سب سے زیادہ سافٹ پالیسی تو ہماری اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے ٹورڈز انڈیا. ابھی بھی ہے. آپ دیکھیں جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم آگے وزارت کشمیر کا زیادہ ذکر نہیں کیا. اس سے پہلے جنرل مشرف نے بھی کیا تھا 4 پوائنٹ پلان کا. تو ہمیں جو انڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی فوج انڈیا سے صلح نہیں چاہتی, دیٹس نانسنس.
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا فوج تیار ہے انڈیا کے 16 سے آن کشمیر آلسو, لیکن آن ٹرمز جو ایکسیپٹیبل ہوں کشمیری عوام کو بھی, اور جو ایک برابری کی بنیاد پر باعزت طریقے سے ایک پائیدار امن قائم ہو. انڈیا کی بالادستی نامنظور, آؤٹ آف کوسچن. تو یہ جو اپیرنٹلی اب بہت سارے بٹس اینڈ پیسز میں چیزیں آتی ہیں کہ باجوہ صاحب کا ایک سافٹر کارنر تھا ٹورڈز انڈیا اینڈ اسرائیل بوتھ, ان دونوں کے حوالے سے ہمیں اسرائیل سے میری کبھی ان بات نہیں ہوئی. اسرائیل کا تو ایشو ہو گیا. دیکھیں جی 2 ایشوز ہیں پاکستان کے, نہیں وہ ان کی کشمیر اینڈ انڈیویجول تھی یا ادارے کی تھی؟ جی میرے خیال میں انڈیویجول ویوز تھا, ادارے کا ویو نہیں ہو سکتا. پاکستان کا ادارہ جو ہے مسلح افواج, دے آر گارڈینز آف پاکستانز نیشنل سیکورٹی اینڈ دا اسٹیٹ آف پاکستان. یہ تو ہمارا پیوٹ ہے پاور اسٹرکچر کا اور سینٹر آف گریوٹی ہے ہمارے ملک. انسٹیٹیوشنل میموری کی بات کرتے ہیں کہ جو ادارہ ہے اس کی یادداشت جو ہے نا وہ نہیں ختم ہو سکتی. تو میاں صاحب کا تو ایک لانگ لسٹ ہے, اوفا کا بلنڈر ہو, چاہے ایک لانگ لسٹ ہے نا, وی نو جس بندے نے یاد رکھے معاملہ ہے. ٹیسٹ لٹمس ٹیسٹ کیا ہے, جس بندے نے نیوکلیئر دھماکے کیے اور اس کو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا تھا, میں اس کو انفارمیشن منسٹر تھا, میں ترجمان تھا پاکستان کا, اور مجھے شرف حاصل ہے کہ میں پہلا شخص تھا جنہیں میاں صاحب کو کہا کہ میاں صاحب کڑاکے کٹ دیو, دھماکے کرو, اور انہوں نے خود کہا کہ مشاہد حسین پہلا شخص ہے جنہوں نے مجھے ایڈوائس دی تھی. تو جو وہ شخص اتنا بڑا فیصلہ کر سکتا ہے, امریکی دباؤ مسترد کر سکتا ہے, مغرب کا دباؤ مسترد کر سکتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا نہیں تھا. 3 سروس چیفز تھے, ایک نے کہا سر یو ڈیسائیڈ, ایک نے مخالفت کی, اور صرف ایک سروس چیف نے کہا کہ یس سر گو ہیڈ. تو یہ پولیٹیکل فیصلہ تھا, میاں صاحب کا فیصلہ تھا, اور پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ تھا. اب کرنٹ سینیریو میں آپ کو لگتا ہے کہ جو میاں صاحب ہیں ان کے حوالے سے ان کی سلیٹ کلین ہو چکی ہے, 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے اگر ان کو ووٹ مل جاتا ہے تو ایوری بڈی از اوکے ود دیٹ؟ میرے خیال میں وزیر اعظم بڑا بورنگ جاب ہوگا ان کے لیے. کیا کرنا ہے وزیر اعظم؟ ہی شوڈ بی پریزیڈنٹ, آرام سے بیٹھیں, اور ہی شوڈ بیکم دا ریبر, گائیڈ کریں. وزیر اعظم بہت بورنگ کام ہے, آپ پھنسے رہتے ہیں فائلوں میں. دلچسپ بات ہے. ہاں بڑی بورنگ جاب ہے یار. کیا وزیر اعظم آئے, ہر وزیر اعظم کو ذلیل کر کے نکالا ہے آپ نے, یا کوئی جیل گیا, یا کوئی پھانسی کاٹ گیا, یا کوئی ایگزائل میں گیا. صدر بیٹھے ہوئے ہیں نا, عارف الوی بیٹھے ہوئے ہیں نا. ہاں تو وہ ساری میرا تو مشورہ ہوگا کہ میاں صاحب آئے تو ہی شوڈ بیکم پریزیڈنٹ ہیڈ آف اسٹیٹ, سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز. آرام سے بیٹھیں. یہ کیا رگڑا, یہ پارلیمنٹ جا رہے ہیں, اس کے لیے ہر ایم این اے ایک فائل لے کے آ رہا ہے, دستخط کرو, میں ان کو پلاٹ دو, میں ان کو پیسے دو. یہ تو بڑا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, اور دھڑلے والے پرائم منسٹر. تو آج کل تو پرائم منسٹر نون لیگ کا تو بیانیہ ہی ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو سب ٹھیک ہوگا, ورنہ تو ان کے بغیر وہ آگے ٹھیک کریں گے نا. وہ رول کی بات ہے نا, عہدے کی بات تو نہیں نا. رول ہے کہ ہی از ان دی ڈرائیونگ سیٹ. زرداری صاحب واز ان دی ڈرائیونگ سیٹ. آصف علی زرداری صاحب واز ان دی ڈرائیونگ سیٹ ایز پریزیڈنٹ, ہی واز ناٹ پرائم منسٹر. سر نواز شریف صاحب 17 مہینے سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, لندن سے بیٹھ کے آرمی چیف کی تعیناتی سے وہ بیک سیٹ ڈرائیونگ سی, وہ ڈرائیونگ نہیں تھی, وہ اور بیک سیٹ ڈرائیونگ تھی. سر وہ جب چلغوزے کھاتے ہوئے انہوں نے فیصلے کیے کہ میں پیٹرول بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے, مفتاح کو نکالنا ہے, اسحاق ڈار کو لانا ہے, فلاں کو چیف لگانا ہے, فلاں کو یہ لگانا ہے, تو وہ جو 16-17 مہینے کی جو ریموٹ کنٹرول یا بلوٹوتھ کے ذریعے پاکستان کی مینجمنٹ کر رہے تھے, وہ 16 منتھس کا جو ڈیزاسٹر ہے میں ان کی پلیٹ میں نہیں ڈالوں گا. کہ میاں صاحب کی پھر بھی ہے وہ صلاحیت ہے, از اے بیٹر گورننس دین دیٹ. وہ یہ جو نالائکی ہوئی ہے یہ ان کے کھاتے میں نہیں ڈالوں گا. اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹ کو ہوا, مطلب ہوا نہیں, وہ زندہ ہو گیا جی. ہی واز اے ڈیڈ مین. 10% بھی ووٹ نہیں تھا اس وقت جب مارچ 2022 میں. آپ نے تو اس کو بنا دیا. اب تو جو لیٹسٹ سروے آیا کہ اتنی پاپولیرٹی. تو یہ غلط فیصلے سیاسی ہوتے ہیں. میں اس لیے اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطیاں نہ دہرائیں. لیٹس ناٹ میک ریپیٹ اولڈ مسٹیکس. اور نئی غلطیوں میں شامل ہے کہ نئی پروسیس میں کہ آپ ایک جینوئنلی پروسیس کی طرف آگے بڑھیں. اس ملک کو لوگ تنگ آ گئے ہیں. 2022 ضائع ہوا, 2023 ضائع ہوا. آپ اکتوبر میں بات کر رہے ہیں نا, ضائع ہو گئے وقت. وہی چپکلش, وہی ول ہی وونٹ ہی, واٹ ول ہیپن, کیا ہوگا. اب آگے بڑھیں. لوگ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. میں چائنا گیا, چائنا ہمارا سب سے درینہ دوست ہے. میں اربا کو ملتا ہوں, میری بڑی ان سے بھی دوستی ہے. وہ کہتے ہیں آپ لوگ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں یار, خدا کا نام لیں, اپنے قوم کے لیے بھی کچھ سوچیں یار. صرف کرسی کرسی کرسی. مشاہد صاحب اس کی ریئلائزیشن کیوں نہیں ہے جب پوری دنیا میں جو دنیا کا پائلٹس ہے نا وہ وارننگ دے رہے تھے, بریس فار دی امپیکٹ, جب رشیا اور یوکرین والا معاملہ ہو رہا تھا کہ اب دیکھیں اس سے کون سا فوڈ سیکیورٹی کا کرائسس اور پیٹرولیم پروڈکٹس کا کرائسس آئے گا. ہم نے اس وقت یہ ساری موو کی.
یہ میں 2021-22 کی بات کر رہا ہوں. I agree with آج دنیا بھر کے IFIs ہوں, بینکس ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جو کٹس ہیں محمد بن سلمان اور پوٹن جس طریقے سے کوآپریٹ کر رہے ہیں اوپیک پلس میں, پیٹرولیم کروڈ آئل کی پرائس ہٹ کرے گی $150 فی بیرل بائی 2026. محمد بن سلمان نے بائیڈن کا پریشر رد کیا, بائیڈن خود بھاگا گیا. ہمیں یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے جب $150 فی بیرل آپ کو فیول پرچیز کرنا پڑے گا. ہم آئی تھنک قیدی نمبر 943 سے ذرا باہر نکلیں تو پھر ہمیں ریئلائزیشن ہوگی نا. یہ ریئلائزیشن نہیں ہے میرے خیال میں اب ہو رہی ہے ریئلائزیشن. یہ جو بنایا ہے کیا اسٹریٹجک SIF اسٹریٹجک اسپیشل انویسٹمنٹ فائنینشیل کاؤنسل, یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ اب ہماری پرائرٹیز کیا ہیں, ہماری سمت کیا ہونا چاہیے, اور ہمارا جو ہے قبلہ اس طرف ہونا چاہیے, اکنامک کنیکٹیوٹی کی طرف, اکنامک انویسٹمنٹ کی طرف, اور جو کور ہمارے دوست ہیں وہ انویسٹ کریں تو پھر ہی ملک آگے چلے گا. دیکھیں 9 مئی کے بعد چیئرمین تحریک انصاف کی تو کوئی گنجائش لگتی نہیں ہے فی الحال, اور پچھلے 16-17 مہینے میں ان کی حکومت نے کیا کیا وہ بھی ہمارے سامنے. اب ایک کلیئر چیز نظر آ رہی ہے, SIFC $100 بلین کی انویسٹمنٹ اوور دا نیکسٹ 5 ایئرز, جو اقدامات اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے حوالے سے اٹھائے جانے چاہیے تھے اس طرف آپ موو کر رہے ہیں. ڈالر دیکھیں ابھی تک ہم نے مشکل فیصلے نہیں کیے, ہم نے صرف عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے. یہ جو آپ کر رہے ہیں 1.5 ٹریلین روپیز تو آپ کے لاسز ہیں اسٹیٹ انٹرپرائزز کے, whether it's PIA اور whether یہ پولیٹیکل گورنمنٹس تو نہیں کر سکتی, ہمارے یہاں نہیں کرتی. میں تو فالوور ہوں, چائنیز لیڈر تھا دینگ شیاپنگ, وہ کہتا تھا it does not matter whether a cat is black or white as long as it catches mice. آپ رزلٹ ڈیلیور کریں. کوئی بھی پاکستانی ادارہ ہو, چاہے خاکی ہو یا مفتی ہو, اگر مل کے پاکستان کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. آپ نے کووڈ کو کیسے ہرایا؟ ہائبرڈ تھا نا, NCOC بنا, اس سے ہم نے کووڈ کے وہ خطرات جو ہندوستان میں ہوئے, دوسرے ممالک میں ہوئے, ہم بچ گئے. تو ہمیں اس وقت نیشنل انٹرسٹ اور جو فوکس ہے ایشوز کا, جو کام پہلے نہیں ہو سکا, اگر اب ہو جاتا ہے اس ادارے کے ذریعے, موسٹ ویلکم. چلیں اب ہو جاتا ہے تو دین واٹ میڈ باجوہ صاحب ڈو دس موو, مطلب یعنی کہ اگر یہ forget the individuals, وہ جو ہوا وہ ہوا. کورونا کے وقت سمارٹ لاک ڈاؤن لگا کے جب بنگلہ دیش کی, انڈیا کی, چائنا کی انڈسٹری بند تھی, personal ambitions are paramount unfortunately and short sightedness. ہم نے اپنی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھا لی. آپ کا ٹارگٹ $25 بلین پر چلا گیا تھا, جو ہم نے $3 ارب سے مس کر دیا اس سال. $19.3 بلین پہ ہم کھڑے ہوئے تھے. اس کووڈ کی وجہ سے جب ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا کے انڈسٹری کو چالو رکھا, باقی ریجن میں بند تھی, سارے ویسٹرن آرڈرز ہمارے پاس آ گئے تھے. اب آپ کے پاس را مٹیریل امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں, اور آپ کے ٹیکسٹائل سیکٹر ٹھنڈا ہو رہا ہے. ہسٹری میں جائیں, میں تو کہتا ہوں جو بھی سافٹ کو ہوا, میاں صاحب کو نکالا گیا تھا 2017 میں, سافٹ کو تھا. صحیح. یوزنگ دا جوڈیشری, وہی ایکشن ریپلے آپ نے 5 سال کے بعد کیا, تو نتائج خراب ہی ہوئے نا. پھر کیا عمران خان کو بھی سافٹ کو سے نکالا. یس آف کورس, دیٹ از دا سیم تھنگ. وہ نتائج تو کہتے ہیں ہم تو بڑا زبردست, ہم نے سب آئینی قانونی طریقے سے. آئینی طریقے سے بھٹو کی فائنسی بھی بڑی قانونی تھی, 4-3 تھا بھٹو کی, سپریم کورٹ نے کی تھی نا, وہ بڑی قانونی تھی, بٹ اٹ واز جوڈیشل مرڈر done at the behest of the then establishment. Let's be very clear. So if that has backfired, مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد کریں گے. مشاہد حسین سید صاحب پروگرام میں ایک فارمولا دیا تھا, انہوں نے بتایا تھا کہ یہ وے آؤٹ ہے, اور بڑا وائبل لگتا تھا. اس طرف چیزیں موو کی لیکن پھر ہوئی نہیں. کیوں نہیں ہوئی, اور اب وے فارورڈ کیا ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے after the break. I have to go.